خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک بے حد حیران کن واقعے پر روشنی ڈالیں گے۔ آئیے ایک ایسی دنیا کا تصور کرتے ہیں جہاں 16ویں صدی میں اسپین کو بر اعظم امریکہ میں اتنی چاندی مل گئی جتنی دنیا نے اس سے پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ راتوں رات وہ ایک گلوبل سپر پاور بن گئے۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دنیا کی ساری دولت ہونے کے باوجود اسپین غریب کیسے ہو گیا؟ یہی دراصل آج کے ہمارے اس جائزے کا سب سے بڑا راز ہے۔ ایک طرف تو وہ ایسی سپر پاور بن چکے تھے جو پوری کی پوری جنگیں اور دوسرے ملکوں کے تاج تک خرید سکتے تھے، لیکن دوسری طرف اسی بے تحاشا دولت نے بالآخر انہیں اس حال تک پہنچا دیا کہ دنیا کا امیر ترین ملک ہونے کے باوجود انہیں اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے ادھار مانگنا پڑا۔ ہے نا عجیب بات؟ چلیے اس کہانی کے پہلے حصے یعنی چاندی کا سیلاب اور 16ویں سینچری کے لاٹری ونر کی طرف چلتے ہیں۔ 1520 کی دہائی تک اسپینش ایمپائر نے ایزٹیک اور انکا سلطنتوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن ان کا مقصد صرف زمین پر قبضہ کرنا نہیں تھا۔ پوٹوسی کے پہاڑوں میں انہیں لفظی طور پر چاندی کا ایک پورا پہاڑ مل گیا۔ یہ ایک ایسی دریافت تھی جس نے اس وقت کی گلوبل اکانومی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ اس کو اس طرح سوچیے جیسے لگاتار 100 سال تک روزانہ کوئی لاٹری جیت رہا ہو۔ یہ بالکل بھی مبالغہ نہیں ہے۔ ایک پوری صدی تک اسپین نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مائننگ مشین چلائی۔ ان کا سلور فلیٹ یعنی چاندی کا بحری بیڑا تھا جس کے ہزاروں جہاز مسلسل سمندر پار کر کے کئی ٹن وزنی خالص چاندی یورپ لاتے رہے۔ اس زمانے میں اس لیول کے لاجسٹک آپریشن کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دور میں صرف اسپین اور پورٹگل کے پاس ہی وہ جدید نیول ٹیکنالوجی تھی جس سے کھلے سمندر کا لمبا اور محفوظ سفر ممکن تھا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ امریکہ کی دولت پر ان کی مکمل اجارہ داری یعنی منوپلی تھی۔ یہ کچھ ویسا ہی تھا جیسے بعد میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کی تجارت پر اپنا کنٹرول قائم کیا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس بے پناہ دولت کا ایک ایک پیسہ صرف اور صرف ان کے اپنے خزانے میں ہی آئے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، وسائل کی لعنت اور بلینک چیک کی اکانومی۔ دیکھیں، اچانک بے تحاشا وسائل مل جانا ہمیشہ خوش قسمتی نہیں ہوتا۔ جب اسپینش حکمرانوں نے اپنے خچا خچ بھرے ہوئے خزانے دیکھے تو انہوں نے اس کو ایک پراپر اکانومی سمجھنے کے بجائے ایک بلینک چیک سمجھ لیا۔ ان سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے صرف بہت ساری کیش منی کو ہی حقیقت میں دولت سمجھ لیا، اور وہیں سے ان کی معیشت کی تباہی کا سفر شروع ہوا۔ حصول کا 10واں اصول بالکل واضح ہے، لالچ ابدی ہے، یعنی گریڈ از اٹرنل۔ یہی وہ سب سے بڑی اور بنیادی خامی تھی جس نے اسپین کی معیشت کی سوچ کو دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھا لیا۔ انہیں لگنے لگا کہ بس اور زیادہ پیسہ جمع کرنے سے ان کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا اور ان کی طاقت ہمیشہ ایسے ہی برقرار رہے گی۔ اس کانسیپٹ کو بہتر سمجھنے کے لیے آئیے ایک چھوٹے سے گاؤں کی مثال لیتے ہیں جہاں صرف ایک ہی نان بائی یعنی بیکر ہے۔ عام دنوں میں ایک روٹی کی قیمت ایک چاندی کا سکہ ہے، لیکن ذرا سوچئے، اچانک آسمان سے خزانوں سے بھرا ایک بڑا سا صندوق گاؤں میں آ کر گرتا ہے اور اب ہر کسی کے پاس لاکھوں سکے آ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس بیکر کے پاس اب بھی صرف 10 ہی روٹیاں ہیں۔ اب کیونکہ سب کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، وہ اسی ایک روٹی کے لیے زیادہ سکے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس ایک روٹی کی قیمت 1,00,000 سکوں تک جا پہنچتی ہے۔ گاؤں کی اس مثال کو اگر ہم اکانومکس کی زبان میں کہیں تو اسے ہائپر انفلیشن یا انتہائی افراط زر کہا جاتا ہے۔ اب کیونکہ اسپین میں مسلسل چاندی کا سیلاب آ رہا تھا، اس لیے پورے ملک میں ہر چیز کی قیمت بے قابو ہو کر آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ اسپین کے اندر کپڑے، اوزار یا بحری جہاز بنانا ناقابل یقین حد تک مہنگا ہو گیا۔ اس شدید مہنگائی کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایکسیڈنٹل ڈی انڈسٹریلائزیشن یعنی غیر ارادی طور پر مقامی صنعتوں کا مکمل خاتمہ۔ اپنے ملک میں چیزیں بنانے کے بجائے اسپین کے لیے اب یہ کہیں زیادہ سستا پڑنے لگا کہ وہ اپنی چاندی دے کر انگلینڈ، فرانس یا نیدرلینڈ سے بنی بنائی چیزیں خرید لیں۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے بعد میں برطانوی کپڑے کی امپورٹس نے ہندوستانی ٹیکسٹائل کو مہنگا کر کے وہاں کی لوکل انڈسٹری کو تباہ کر دیا تھا۔ تو اس طرح اسپین کوئی پیداوار کرنے والا ملک نہیں رہا، بلکہ صرف اور صرف ایک خریدار یعنی پیورلی ایک کنزیومر سوسائٹی بن کر رہ گیا۔
چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی طرف، ترقی پر وقار کی ترجیح اور ڈوبتی ہوئی لاگت۔ اس پوائنٹ پر آ کر اسپینش گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آخر اس بے پناہ دولت کو خرچ کہاں کیا جائے۔ کیا انہیں آنے والے کل کے لیے انفراسٹرکچر بنانا چاہیے تھا، یا پھر صرف اپنی وقتی شان و شوکت خریدنی چاہیے تھی؟ بدقسمتی سے انہوں نے دور اندیشی اور ترقی کو چھوڑ کر وقتی وقار کو چنا۔ یہاں دو مختلف اکنامک راستوں کا موازنہ کرنا بہت دلچسپ ہوگا۔ ایک طرف سلووینیا جیسی مثالیں ہیں جنہوں نے ایک ماڈرن اکنامی بنانے کے لیے انفراسٹرکچر، یونیورسٹیز اور بندرگاہوں پر پیسہ لگایا، اور دوسری طرف اسپین نے اپنی ساری دولت غیر ملکی جنگوں میں جھونک دی، جیسے میڈیٹرینین میں آٹومن ایمپائر کے خلاف لڑنا اور جرمنی اور نیدرلینڈز میں پروٹسٹنٹ تحریک کو کچلنا۔ انہوں نے اپنا سارا پیسہ گرجا گھروں میں سونے کی قربان گاہوں اور عالیشان محل بنوانے پر بہا دیا۔ حصول کا تیسرا اصول کہتا ہے، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے پر اس کی ضرورت سے زیادہ خرچ کبھی نہ کریں۔ لیکن اسپین نے تو اس اصول کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ انہی جنگوں پر لٹا دیا، اور وہ بھی ایک ہی وقت میں 3 الگ الگ محاذوں پر۔ اسپین پریکٹیکلی ایک کمانڈ اکانومی بن چکا تھا، جہاں مارکیٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹلی ان کی گورنمنٹ طے کرتی تھی کہ خزانے کا ایک ایک سکہ آخر کہاں خرچ ہوگا۔ اس کمانڈ اکانومی کی قیمت انہیں بہت بھاری پڑی۔ انہیں لگتا تھا کہ چاندی کی سپلائی تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے نظام کو بہتر یا ایفیشنٹ بنانے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اس بے فکری نے بڑے پیمانے پر کرپشن کو جنم دیا۔ دولت کو مینج کرنے کے لیے لاتعداد فرضی نوکریاں اور کبھی نہ ختم ہونے والی پیپر ورک شروع ہو گئی۔ اگر ہم غور کریں تو یہ سسٹم بالکل انڈین سول سروس کے اس سست اور پھولے ہوئے نظام جیسا تھا جس نے حقیقی ترقی کے بجائے صرف اور صرف ٹیکس جمع کرنے پر اپنا سارا فوکس رکھا ہوا تھا۔ اب ہم اس کہانی کے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں، سپر پاور کا دیوالیہ پن اور ایک ناگزر شاہ زوال۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حالات اچانک اتنے خراب کیسے ہوئے۔ 17ویں صدی کے آتے آتے وہ بحران پوری طرح سامنے آنے لگا جس کا ڈر تھا۔ براعظم امریکہ میں چاندی کی کانیں آخرکار سوکھنا شروع ہو گئیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسپین نے ایک ایسی بڑی سلطنت کھڑی کر لی تھی جسے چلانے کے لیے لگاتار جنگوں اور ایک بڑی بیوروکریسی کی ضرورت تھی۔ ان کی آمدنی تو رک گئی، لیکن ان کے شاہی خرچے بالکل بھی کم نہیں ہوئے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ اسپین اصل میں ریورس کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کا شکار ہو گیا تھا۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب ہے کسی ایک ریسورس کو نکالنے میں اتنا زیادہ ماہر ہو جانا کہ آپ کی اکانومی کوئی دوسری چیز پیدا کرنے کے بالکل ناقابل ہو جائے۔ جب چاندی کی رونی رکی تو اس کے نتائج تباہ کن تھے۔ ان کے پاس ایک بڑی اور بھاری بیوروکریسی تو تھی، لیکن اس کو سہارا دینے کے لیے ان کے پاس کوئی لوکل انڈسٹری نہیں بچی تھی۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ عام کسان فاقہ کشی کا شکار ہو گئے اور پورے ملک پر قرضوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ سوچنا بھی حیران کن لگتا ہے کہ ایک وقت تھا جب اسپین دنیا کی کل معیشت کے 25% حصے کو کنٹرول کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا شدید زوال تھا جس کے اثرات صدیوں تک محسوس کیے گئے۔ وہ 25% کی عالمی طاقت سے گر کر قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے یورپ کے بیمار آدمی بن کر رہ گئے۔ مستقبل کی تعمیر کرنے کے بجائے اسے خریدنے کی کوشش کرنا۔ اسپینش ایمپائر کا سب سے بڑا المیہ دراصل یہی تھا کہ انہوں نے اپنے لالچ کو ہی ایک عظیم اسٹریٹجی سمجھ لیا تھا۔ وہ یہ بھول گئے کہ ایک مضبوط اور چلنے والی اکانومی خزانوں سے نہیں بلکہ حقیقی پیداوار یعنی ریئل پروڈکشن سے بنتی ہے۔ ہم اس دلچسپ تاریخی جائزے کے اختتام پر تو پہنچ گئے ہیں، لیکن آخر میں ایک بڑا ہی اہم اور غور طلب سوال ابھرتا ہے۔ اگر آج کی ماڈرن اکانومیز بھی پیداوار کے بجائے بالکل اسی طرح صرف کھپت اور خریداری پر انحصار کرنے لگیں تو ان کا مستقبل کتنا ناپختہ اور کمزور ہو سکتا ہے۔ کیا ہم آج بھی جانتے بوجھتے ہوئے اسپین کی اس چاندی کی لعنت کو ایک نئی شکل میں دہرا رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو تاریخ نے آج ہمارے سامنے رکھا ہے، اور آنے والے وقت کے لیے اس پر سوچنا واقعی بے حد ضروری ہے۔